أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام السيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك وراضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفة أوليائك محبوبة في أرضك وسماوك صابرة على نزول بلاوك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك عليكم السلام متزبدا التقوى ليوم جزائك مستنة بالسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا حمدك وصنائك الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت ہے، مقدس ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں اب سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں، اور تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سفر آخرت ہے، جس سے انسان کی قبر نورانی ہوتی ہے اور جس سے انسان کی عاقبت بخیر ہوتی ہے، آخرت آباد ہوتی ہے. وہ تقوی پروردگار ہے، اور تقوی کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل ہے خواہ کتنا بھی اچھا ہو لیکن قابل قبول نہیں ہوتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صاحبان تقوی کے عمل کو قبول کرتا ہے، ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا. امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صل على محمد وآل
زیارت امین اللہ پہ ہماری گفتگو جاری تھی، اور یہ بہت بڑا ایک عنوان ہے تربیت کا، اور ایک بہت بڑی معرفت کا خزانہ ہے۔ زیارت امین اللہ کو آپ ہر حرم میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی آپ زیارت کے لیے جائیں، جس طرح زیارت جامعہ ہے اسی طرح زیارت امین اللہ بھی ہے، اور ایک معرفت کا خزینہ ہے، ایک مکمل خزانہ جس کو کہا جائے معرفت کا وہ ہے۔ اور یہ دوسرا سیکشن جس میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے ہم آخر میں ہیں بھی، جس میں مولا نے 13 دعائیں کی ہیں، 13 دعائیں، اور جس میں پروردگار میرے نفس کو اپنی تقدیر پہ مطمئن کرتے، 1، اور تیرے فیصلے پہ راضی ہو، 2، تیرے ذکر کا مشتاق اور تیری دعا کا اشتیاق رکھنے والا ہو، 4، تیرے برگزیدہ اولیاء سے محبت کرنے والا ہو، جی 4، اور تیرے زمین اور آسمان میں محبوب نظر اور منظور نظر ہو، 5، تیرے مصائب کے نزول پہ صبر کرنے والا ہو، 6، تیری بہترین نعمتوں پہ شکر گزار ہو، 7، تیری وافر مہربانیوں اور عنایتوں کی یاد میں ہو، یہ کیا ہے، 8، تیری ملاقات کی خوشی کا مشتاق ہو، اور تیری جزا کے لیے تقوی پرہیزگاری، 8 اور 9 ہو گئے، تیرے اولیاء کی سنت پہ چلنے والا ہو۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری گفتگو ہوگی، یعنی جو 10واں سیکشن اور 10ویں دعا ہے، کیا ہے کہ مستنتاً بسنن اولیائک، پروردگار میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ تیرے اولیاء کی سنت اور سیرت پہ چلنے والا ہو، یعنی یہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ علیکم السلام۔ کہ اولیاء خدا کی سنت، اولیاء خدا کی سنت سے جو مفہوم ہے وہ وَاتَّبَعْتَ السُّنَنَ، اولیاء کا بعض میں ہے، انبیاء کا ہے، بعض میں اولیاء کا، انبیاء کا، یعنی تیرے اولیاء اور انبیاء کی سنت اور سیرت۔ سنن اصل میں جمع ہے، پلورل، اس کے جو سنگولر ہے وہ ہے سنت، سنت کی جمع سنن ہے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ لائف سٹائل جس کو آپ کہتے ہیں، راہ و روش جس کو کہتے ہیں، علیکم السلام، جس کو آپ طریقہ کار کہتے ہیں۔ تو سنت کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ طریقۃ النبی قولاً و فعلاً و تقریراً، یہ تعریف۔ سنت کا مطلب یعنی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قول پہ چلا جائے، ان کے فعل پہ چلا جائے، ان کی تقریر کا مطلب یعنی سائلنٹ پوزیشن، تقریر کا مطلب یعنی جس طرح ہم لوگ تقریر کرتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تقریر بولنے کو کہتے ہیں، عربی میں تقریر خاموش رہنے کو کہتے ہیں، یہ ہے فرق ہماری تقریر میں اور عربی کی تقریر۔ تقریر معصوم کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہوا ہے اور معصوم خاموش ہے۔ جب معصوم خاموش ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ حجت ہے۔ اگر وہ یعنی حجت نہ ہوتا، اگر وہ کام ٹھیک نہ ہوتا تو معصوم کے اوپر واجب ہے کہ وہ ریکٹیفائی کرتے، اس کام کی اصلاح کرتے۔ اس وجہ سے تقریر معصوم بھی حجت ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں سنت معصومین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، یعنی یہ ہے، یہ امام کیا ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے نا کتاب خدا کا،
اور انہی کی صدقے میں آپ جتنے دیکھتے ہیں حقائق ہیں، معارف ہیں، تعلیمات ہیں، دین ہے، سارے کا سارا ان کی وجہ سے محفوظ ہے، تحریف ہونے سے بچاتے ہیں، یعنی معصوم علیہ السلام۔ امام چاہتے ہیں ہم سے کیا ہے؟ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء خدا کی سنت اور سیرت اور کردار کے اوپر چلیں، ہم سے یہ چاہتے ہیں، ان کی پیروی۔ جس طرح دعا میں ہے نا کہ اللہم اجعلنی محبا لاولیائک، پروردگار تو اپنے اولیاء کی محبت کرنے والا بنا دے، معادیا لاعدائک، جو تیرے انبیاء کے دشمن ہیں ان سے دور رہنے والا بنا دے، مستنن بسنت خاتم اولیائک، اور اپنے آخری نبی کی سنت پہ چلنے والا بنا دے، یا عاصم قلوب النبیین علیکم السلام، اے انبیاء کے دلوں کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ آپ ماہ مبارک میں آپ مفاتی میں چلے جائیں تو یہ دعا آپ کو وہاں پہ وہ مل جائے گی۔ اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اقتدو بہدا نبیکم، نہج البلاغہ میں اپنے نبی کی سنت کی اقتدا کرو، اقتدا کرو، ان کی پیغمبر کی سنت کی اقتدا کریں۔ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهُدَى، یہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ہدایت اگر ہے نا تو وہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ، اور ان کی سنت پہ چلیں۔ فَإِنَّهُ أَهْدَى السُّنَنِ، یہ سب سے عمدہ ہدایت کرنے والی اگر کوئی سنت ہے اس کائنات میں دو پیغمبر کی، یعنی کیا ہے کہ ہمیں اس طرف متوجہ کی۔ اور پھر دعائے عرفہ میں بھی ہے نا، دعائے عرفہ میں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَصْرِفْ اللہم عنی وجہکا، پروردگار اپنا رخ مجھ سے نہ موڑ، وَلَا تَصْرِفْ وَلَا تَمْنَعْنِي فَضْلَكَ، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں دریغ نہ فرما، یعنی اپنا فضل و کرم ہم پہ ضروری فرما۔ وَلَا تَحْرِمْنِي طَوْلَكَ وَعَفْوَكَ، اور اپنی عفو و درگزر اور بخشش سے ہمیں محروم نہ فرما۔ وَجَعَلْنِي أُوَالِي أَوْلِيَاءَكَ وَأُعَادِي أَعْدَائِكَ، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے اولیاء سے محبت کرنے والا بنوں اور تیرے دشمنوں سے بیزاری ڈس ایسوسیشن رکھنے والا بنوں۔ وَارْزُقْنِي الرَّهْبَةَ وَالرَّغْبَةَ وَالْخُشُوعَ وَالْوَفَاءَ وَالتَّسْلِيمَ وَالتَّصْدِيقَ بِكِتَابِكَ، اور پروردگار اپنا خوف دے دے، اپنی رغبت ہے، لیکن اپنی رغبت دے دے، اپنا خضوع و خشوع دے دے، اپنی وفا اور منزل تسلیم دے دے، یہ تو عنایت فرما، ہمیں مرحمت فرما۔ واتباع السنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اپنے نبی کی سنت پہ چلنے والا بنا دے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ ساری ہمیں امام علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے اولیاء خدا کی سنت کے اوپر چلنا ہے، اپنی باتیں نہیں کرنی، بلکہ کیا ہے؟ باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے انبیاء کی باتیں، معصومین کی باتیں، اور ان کی سیرت ہے اصل میں ہماری زندگی کا تعویذ جس کو کہا جائے، حرز جان جس کو کہا جائے، وہ انبیاء اور معصومین علیہ السلام کی باتیں۔ یعنی کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے اولیاء کی سنت کے اوپر چلتا ہے، سیرت کے اوپر چلتا ہے، ان کے لائف سٹائل، ایک بڑا ون آف دا جس کو کہنا کہ دا بیسٹ فنڈامنٹل آف کربلا جس کو کہا جائے، یا جس کو کہا جائے کہ دا کریڈ آف کربلا، یا جس کو کہا جائے پرنسپل آف کربلا، اس میں سے ایک سنت ہے۔ یعنی کربلا کی
ان خد و خال میں، نقوش میں جب انسان دیکھتا ہے، یا ان موٹیوز میں جس کو دیکھتا ہے، ون آف دا آبجیکٹیوز آف کربلا، اس میں آخری جو مولا نے اپنی وصیت میں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں وہ سیرت پیش کروں گا کہ جو میرے نانا کی ہے، اور وہ لائف سٹائل بتاؤں گا جو میرے بابا کا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ایک چیز کے جو کربلا ہمیں سکھاتی ہے وہ سنت پیغمبر اسلام ہے، پیغمبر ہے، حضور ہے۔ اس وجہ سے جب انسان شریعت کے اوپر چلتا ہے تو بہت زیادہ انسان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے، میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حضور کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں بھی کتنے تھے بعض اوقات غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، بعض اوقات رانگ پرسیپشن اس میں چلے جاتے تھے، بعض اوقات ان کے جو ذاتی تصورات ہیں وہ غلط ہوتے تھے۔ اصحاب کی میں بات کر رہا ہوں، صحیح ہے، اور حضور ریکٹیفائی کرتے تھے، انہیں ایسا نہیں ہے، حضور ان کے طریقہ کار کو بدلتے تھے، نہیں یہ طریقہ کار ٹھیک۔ ہر دور میں آپ دیکھیں، ہر معصوم کے دور میں اس طرح رہا ہے، پھر نہیں آتے تھے لوگ، نہیں ہم یہ چاہتے، فرماتے تھے نہیں یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضوان اللہ تعالی علیہ بہت بزرگ صحابی ہیں، بہت بزرگ، یعنی جب بلانا ہوتا تھا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسن اور امام حسن کو جاؤ اپنے چچا کو بلا کے آئے، اپنے چچا کو بلا کے لے کے، یہ کہتے تھے، اتنا احترام تھا۔ امام کے بیٹوں میں ایک نام عثمان جو ہے وہ ان کے نام کے اوپر ہے، عثمان بن مظعون کے نام پر، وہ کہتے ہیں فلان نام رکھا، نام ان کے نام پہ۔ جو 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں حضرت ام البنین کے، ان میں سے ایک عثمان ہے، عبداللہ ہے، عباس ہے، جعفر ہے، ان میں سے ایک عثمان۔ مولا نے ان کے نام کے اوپر رکھی۔ یہ بہت بڑے عارف بھی تھے، بہت بڑی سیرت کے اوپر۔ ایک دفعہ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، میں بس یہ چاہتا ہے کہ عبادت ہی میں رہوں، دنیا کی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں، حتیٰ کہ جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے، میں بلکہ اپنے آپ کو میں اگر ڈسیبل کر لوں تو کیسے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ ایک دفعہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی وائف آ گئی شکایت کرنے کے لیے، وائف شکایت کے لیے آئی، یعنی حضرت عثمان ابن مظعون جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، حضرت عثمان بن مظعون حضور کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ساری رات عبادت کرتے اور سارا دن روزہ رکھتے، یہ ان کا عالم ہو گیا۔ فرمایا اچھا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضور نے جوتے بھی نہیں پہنے۔ فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ میرے ساتھ۔ حضور جاتے ہیں کفش برائے ماں، بے فٹ۔ حضور چلتے ہیں اور پہنچتے ہیں، دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے۔ نماز جب ختم کی تو اس کے بعد فرمایا کہ یا عثمان، لم یرسلنی اللہ بالرہبانیہ، اللہ نے مجھے رہبانیت کے لیے مبعوث نہیں کیا ہے کہ تم آ کے اسی طرح تمہیں گھر کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، وائف کی پرواہ نہیں، تمہیں اپنے حقوق کی پرواہ نہیں، مجھے اللہ نے اس رہبانیت کے لیے۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ انسان جنگلوں میں چلا جائے، اللہ کرتے رہے، نہ بیوی کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ کمیونٹی کی خبر، نہ سینٹر کی خبر، نہ دوست احباب کی خبر۔ نہیں، وہ دین کسی اور کا ہوگا، حضور کا دین نہیں ہے، حضور کا دین نہیں۔ حضور کا دین کیا ہے؟ کمیونل ہے۔ حضور کا دین کیا ہے؟ سوشل ہے۔ حضور کے دین میں کیا ہے؟ کمیونٹی ہے۔ حضور کے دین میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہیں، یہ حضور کا دین ہے۔ عبادت کے ٹائم عبادت کرو،
اس کے بعد جو اپنے خانوادے کے مسائل ہیں، فیملی لائف ہے، بیوی بچوں کے ہیں، ان کو ٹائم بھی دو، یعنی یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یا عثمان لم یرسلن اللہ بالرہبانیت، اللہ نے مجھے رہبانیت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یعنی ترک دنیا کے لیے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ون آف دا موسٹ ڈسٹنکشن آف اسلام جس کو کہا جائے، اس میں یہ ہے کہ اس میں مادیت بھی ہے، معنویت بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں، کمبینیشن ہے، اس میں کمبینیشن ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل اسی طرح جو ہے نا نہیں فرمایا۔ ولیکن بعثنی الحنیفیۃ السہلہ السمحہ، بہت آسان میں شریعت لے کے آیا ہوں، مجھے بہت آسان شریعت لے کے میں آیا ہوں بس۔ اصوم و اصلی، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، وَأَلْمِسُ أَهْلِي، اور میں بھی حق زوجیت ادا کرتا ہوں، یعنی میں بھی فیملی لائف ہے نا، میری بھی فیملی لائف ہے میری بھی، ایسا نہیں ہے کہ فیملی لائف کو بالکل انسان، یعنی کیا ہے کہ وہ ایک کرپل، جان اس کو کہا جائے کہ ایک لنگڑا اسلام جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں فیملی لائف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کمیونٹی لائف کی کوئی ویلیو نہیں، تو وہ اسلام تھوڑا ہے، اسلام نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ سُنَّتِي، جو میری فطرت کو پسند کرتا ہے، فَلْيَسْتَنَّ سُنَّتِي، اسے چاہیے کہ میری سنت کے اوپر عمل کرے، یعنی کیا ہے؟ یہ ہے وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّکاح، one of my tradition is a marriage، وہ کیا ہے؟ ایک اس میں سے نکاح ہے، نکاح بھی یعنی بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں، بہت زیادہ، یعنی بعض یہ چاہتے ہیں کہ ہاں جی بس ساری رات عبادت اور اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیملی لائف ہے یا فیملی، بہت یعنی اسلام نے، میں سارا یہ واقعہ بتانے کے لیے اس بات کی کہ یہ بھائی ہے نا عاصم بن زیاد حارثی، ابن زیاد اس وجہ سے نہیں کہا، ممکن بعض لوگوں کے ذہن جو ہے نا دوسری طرف جائیں۔ ان کے بھائی انہوں نے ایک بڑا اچھا سا ماشاءاللہ گھر بنایا، بہت کافی 10-15-20 کمرے تھے اس میں، جیسے بھی ہاؤس، ایک بڑی کوٹھی بنائی، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہا قبلہ آپ تشریف لے کے آئیے، ذرا دعا بھی کریں، جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے، آپ دعا کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ وہاں جاتے ہیں، دیکھا ماشاءاللہ کافی بڑی کوٹھی ہے اور بڑا کافی کمرے ہیں، تو فرمایا کہ تمہیں اتنے بڑے مکان کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں بڑا مکان جو آخرت میں چاہیے تھا، یہاں پہ تم اتنا بڑا لے کے تو اس کو کیا کرنا ہے تم نے اتنا، کیا ضرورت ہے اتنی؟ اس کے بعد فوراً جو ہے اس کی بتاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہاں اسی گھر کو تم آخرت کا بڑا گھر بنا سکتے ہو اگر اس میں 3 کام کرو تو، ہے بڑا گھر ہے تمہارا، لیکن اس میں اسی گھر کو آخرت کا بڑا، کہا وہ کیسے؟ فرمایا نمبر 1، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس گھر میں مہمانوں کو بلانا ہے، جب مہمان تمہارے گھر آئیں گے تو یہ دنیا کا گھر آخرت کا گھر بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب مہمان دوسرا کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو یہاں بلانا ہے، رشتہ دار وہ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو بجائے اس کے ہوٹلوں میں رہیں، جا کے تمہارے پاس آ کے لیں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ یہاں پہ مومنین کو بلاؤ، مومنین کو یہ بلائیں گے، اس سے اللہ برکت پیدا کرے گا تمہارے۔ کہا یا امیر المومنین، میرا ایک بھائی ہے، وہ بالکل میرا الٹا ہے، یہاں میرے پاس بڑا گھر ہے، اس کے پاس کھدر کا لباس، ادھر گھر دیکھیں اس کی حالت، کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں چلو ابھی کھانا وغیرہ میرا خیال کھایا یا نہیں کھایا یا پتہ نہیں کیا ہوا، یعنی یہ جو بات ہی کرتے گئے تو امام نے فرمایا چلو، تو اس کے بعد چلتے۔ ان کا نام تھا عاصم بن زیاد۔
دیکھا تو کھدر سا لباس اسی طرح پہنا ہوا، اور اسی طرح کوئی لباس بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ چارپائی ٹھیک نہیں ہے، کچھ رہنے سہنے کا ٹھیک نہیں ہے. اور امام بڑی سختی کے ساتھ، بڑی سختی سے بولے، فرمایا کہ یہ، اب وہ جملے میں نہیں دہراتا ہوں، کہ تم نے یہ کیا اپنا حال بنایا. تو کہا کہ آپ اپنا بھی تو لباس دیکھیں یا امیر المومنین، آپ کا لباس ہی تو میری طرح ہی ہے. آپ کا کھانا، آپ نے کھانا دیکھا ہے اپنا، آپ نے لباس دیکھا ہے، اپنی جوتے دیکھے ہیں. یہ کیا ہے؟ پرسیپشن غلط ہے، پرسیپشن غلط ہے. پرسیپشن جو ہے نا کیوں غلط ہے؟ فرمایا کہ میں امیر المومنین ہوں، خلیفہ مسلمین ہوں، میری زندگی اس عوام کے جو سب سے کمزور ترین فرد ہے اس کی طرح ہونی چاہیے. تمہارا نہیں ہے، تمہاری وہ ذمہ داری نہیں ہے. وہ ایسا اپنی حالت کو ٹھیک کرو، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنے فیملی لائف، اپنے عبادت، اپنے زندگی، اپنے طور، اپنے ادوار، اس کو ٹھیک کرو. یہ دشمن خدا کا، دشمن خدا یعنی دشمنی کر رہا ہوتا ہے کہ انسان، اگر ایک انسان اپنی فیملی لائف کو ٹھیک نہیں رکھتا، کمیونٹی لائف کو ٹھیک نہیں رکھتا، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو زرغباً تزدد حباً وزٹ کیا کرو اپنے مومنین کا، اس سے وہ آپس میں محبتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں. یعنی کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام نے اس طرف بہت سارے اور بھی واقعات ہمیں یہ بتانے کے لیے 2-3 یہ سنت کے اوپر جو ہے ہم نے چلنا ہے. اور پیغمبر اسلام بہت زیادہ سیرت کے گوشے ہیں کہ اس پہ اوپر اگر بحث کریں تو شاید 2-3 سال کا پروجیکٹ ہے یہ. تو اس کے لیے اور بہت ساری سیرت کے اوپر گفتگو، بہت سارے سیرت کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں. ہماری خود اپنی کتاب ایک سیرت کے اوپر، میرے خیال میں کہ اس میں 50 کے قریب ہمارے پروگرام خود ٹی وی پہ بھی اسی سیرت، اس کا نام ہی سیرت تھا پروگرام کا. تو یعنی اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ مولا جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دو کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اولیاء خدا کی سنت اور سیرت نصیب فرمائے. سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى الشمس الضحى هادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي
المنتظر الحجة الثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. السلام. ایک روایت کے تحت آج کی ولادت بھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام. چونکہ دو روایتیں ہیں اور ایک 8 ربیع ثانی کی ہے اور ایک 10 کی ہے. البتہ ممکن ہے بعض ہماری کتاب جو سیرت امام حسن عسکری اس میں دیکھیں کہ 8 لکھی ہوئی ہے تو وہ ہماری تحقیق ہے. دونوں روایتیں ہیں کہ 8 والی بھی اور 10 والی بھی. 8 والی روایت اس لحاظ کے ساتھ بھی ہے کہ وفات یا شہادت بھی معصومہ سلام اللہ علیہا زیادہ تر وہ بھی اس سلسلے میں کہ بھی معصومہ کی شہادت. میں فقط 2-3 باتیں کرنی ہیں. اس میں سے امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے ٹوٹل چیلنجز کے ساتھ رہی ہے. کیونکہ شیعہ اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ جو سیرت معصومین پہ چلنے والا. ممکن ہے اگر وہ کہیں کہ اٹھنا ہے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، وہ کہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، وہ نے کہا کہ قیام کرنا ہے تو قیام کرو، انہوں نے کہا سلو کرنی ہے تو سلو کرو. یعنی ہر لحاظ سے اپنے کوئی بات ہی نہیں ہے. بات ہے تو بات معصومین کی. نمبر 1 چیز، معصومین 3 بڑے چیلنجز تھے امام کی زندگی میں. اس میں نہیں جاتے کہ وہ سامرہ میں حالات بنو عباس، لیکن پہلی چیز کیا تھی چیلنجز میں، وہ یہ تھے کہ لوگ مخمسے میں گرفتار تھے امام کی امامت کے سلسلے میں. بعض کو تو نہیں، یہ امام نہیں ہے، امام اسی کو کہتے ہیں جو قیام کرے. ہمارے شیعہ جذباتی بعض چونکہ جذباتی شیعہ تھوڑا ہوتا ہے. اگر کربلا کے بعد دیکھیں تو بعض حضرت محمد ابن حنفیہ کو وہ بھی امام مانتے تھے. کس وجہ سے؟ نہیں جی، بعض زید کو انہوں نے امام مانا کہ یہ جو انقلابی ہیں جناب، انقلابی ہیں اور آ کے انہوں نے قیام کیا. امام نے فرمایا قیام نہیں کرو، ابھی نہیں کرو، ابھی ٹائم نہیں ہے. نہیں ہم کریں گے. شیعوں میں سے ایک یہ جو زیدیہ ہے جو یمن میں ہے آلموسٹ، یہ سادات ہیں زیدی ہیں، بڑے شجاع لوگ ہیں. یعنی اگرچہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے، سارے تقریباً آلموسٹ ابھی ہے مولا امام زمان کی ولایت تک پہنچی ہے. لیکن ایک بہت بڑا وہاں پہ زیدی فرقہ ہے اور زیدی مذہب. امام علیہ السلام کے دور میں بھی سید محمد یہ جو بلد میں ہے کہتے تھے یہ امام ہے، کیونکہ یہ بڑے تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام سب سے کم ترین مدت امامت 11 اماموں میں وہ 11ویں امام کی. پتہ ہے سب سے کم ترین 6 سال ٹوٹل. اور امام کی ٹوٹل جو سن مبارک ہے وہ 28 سال ہے. ان سے بھی کم امام جواد علیہ السلام، ان کی کیا ہے 25 سال. اس وجہ سے امام جواد کو، امام تقی علیہ السلام کو کہتے ہیں شباب الائمہ. آئمہ میں سب سے بڑا جو شباب والے امام ہیں وہ شباب الائمہ وہ امام تقی علیہ السلام. لیکن ان کی مدت امامت 10 سال ہے. سب سے 11 اماموں میں سب سے تھوڑی مدت امامت وہ 11ویں امام کی.
3 بڑے چیلنج. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں سمجھتے نہیں ہیں, کہتے نہیں وہ بڑے امام, وہ بڑے بھائی ہیں, حالانکہ وہ امام کی زندگی میں ان کی بہت بڑے عارف ہیں. سید محمد ولد میں بہت بڑے. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہاں پہ منت بانے, ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے. کسی کے ہاں بڑی بڑی مشکلات رہتی ہیں, وہ ان کے ہاں سید محمد جی بہت بڑے عارف, بہت بڑے مجتہد, بہت بڑے یعنی عالم وہ تھے. کوئی ایک عام انسان نہیں ہے کہ جن کو جو ہے نا وہ کھا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ بلد میں کبھی چوری نہیں ہے تو جو جاتا ہے اندھا ہوتا ہے. داعش بھی وہاں اندر تک نہیں جا سکے. یعنی بہت بڑے عارف ہیں, بہت بڑے. وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ میں امام ہوں, لیکن لوگوں کو کیا منہ بند کر سکتے ہیں. لوگ ہاں ہم مانتے ہیں جناب, آپ نہیں ماننے, ہم مانتے ہیں. یعنی اپنا خود شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کو کیا ہے, خود انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. جس طرح حضرت محمد ابن حنفیہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اپنی امامت کا. قبلہ جو حضرت سید محمد ہے انہوں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا. حالانکہ اتنی اس قدر جب ان کی وفات ہوتی ہے تو 11ویں امام اپنا جو ہے وہ قمیص چاک کر لیتے ہیں صدمے کی وجہ سے. ایک سب سے ایک چیلنجز میں یہ تھا شیعوں میں کہ ایک مخمص اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جس جگہ پہ رہے تھے وہاں پہ مانیٹرنگ ہو رہی تھی پورے انداز کے ساتھ, گورنمنٹ کے اس میں تھے, لوگوں خبریں صحیح نہیں پہنچنے دیتے تھے, مدینہ سے دور تھے, بس سب چیزیں. یعنی یہ بھی ایک اس کی وجوہات میں سے یعنی وجوہات ہیں. یعنی ایک چونکہ ایک اسی قسم کے کمپاؤنڈ ایک مثلاً جو ہے وہ ایک کینٹ ایریا ہے اور اس میں فوجی ایریا ہے اور اس میں پورے طریقے سے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لوگ نہیں ہیں. ابھی آپ کو کہا جائے کہ آپ کا فون جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, کتنے مجھے فون کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ خواہ اپنے مصیبت جو ہے نا وہ ڈالنی ہے. اس دوران بھی نہیں جاتے تھے سب. اچھا اس جہاں پہ فوجی ایریا ہے جہاں پہ, اور ہر ہفتے امام کو بلاتے تھے دربار میں. یعنی اس قدر بھی گستاخ تھے. 11ویں امام کو ہر ہفتے بلاتے تھے. یعنی یہ ان کی حالت تھی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا یعنی امام کے دور میں تھا کہ لوگوں کو حقائق. اس دوران امام نے کیا کیا ہے, یعنی ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, شیعوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے, شیعوں تک پیغام کیسے پہنچانا ہے. یہ بہت بڑی یہ چیزیں, یہ بہت بڑی سیرت کے مقام ہیں. ان کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم پڑھے رہتے ہیں. بس کو بول دے تو ٹھیک ہے نہیں, لیکن یہ چیزیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, بحث کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات بنی ہیں, کس طرح معصومین نے اس عالم تشیع کو محفوظ بنا کے ہمارے اس دور تک پہنچایا ہے کہ جہاں پہ اگر آپ پہلے امام کا دور دیکھیں کتنے تھے اس دوران جو شیعہ, 11ویں امام کے دوران ہر طرف پھیل چکے ہیں, تشیع پھیلی ہوئی ہے. اب ان سب کو کنٹرول کرنا, سب تک معارف پہنچانا, سب تک احکام پہنچانا, سب تک شریعت پہنچانا کیسے تھے. اس وجہ سے ایک چیز جو امام علیہ السلام کے پیغام میں تھی وہ یہ تھی کہ امام کی طرف سے وکلا تھے, اور امام قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پاس لوگ آئیں, خود نہیں چاہو. حتیٰ کہ بعض آتے تھے بڑی ادھر ادھر کے وہ بڑی سختیاں جھیل کر, اس کے بعد پھر امام غصے ہوتے تھے, شاؤٹ کرتے تھے کیوں آئے تم ادھر میرے پاس, میرا نمائندہ وہاں پہ نہیں تھا, تم اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ نہیں قبلہ آپ تو لے کے آ گئے پیسے. فرماتا نہیں میں نہیں لوں گا, تم اسی کے پاس جا کے جمع کرو. میں نہیں لوں گا, تم اسی کے پاس جاؤ, وہ اس کو میں نے بتایا ہوا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایک چیز کہ جو تشیع کی حفاظت کا باعث بنی ہے, تشیع کی حفاظت کا باعث بنی, وہ یہ نظام وکلا تھا معصومین کی طرف سے. ہر دور میں رہا ہے, یہ نہیں, یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی 12ویں آقا کا ہے یا 11ویں آقا کا ہے, ہر دور میں نظام وکلا رہا ہے. چھٹے آقا کو دیکھیں, خود جب آتے تھے فرماتے تھے ابان بن تغلب مسجد میں بیٹھا کرو, لوگوں کو مسئلے بتایا کرو, لوگوں کو مسئلے بتایا کرو. بڑے ہیں ابن زکریا آتا کہ قوم سے جانا چاہتے ہیں, 8ویں آقا فرماتے ہیں کہ نہیں قوم سے نہ جاؤ, تمہاری وجہ سے رحمت اسی طرح برستی ہے جس طرح میری وجہ سے مشہد پہ رحمتیں برستی ہیں. یعنی اس طرح ہے, یعنی
اس طرح نہیں ہے کہ معصومین خود تاکہ نہیں آپ نہیں جا سکتے قوم سے، آپ قوم ہی میں رہیں، آپ قوم میں رہیں اور لوگوں کو مسئلہ بتائیں، لوگوں کو بتائیں۔ لوگ آتے تھے پوچھتے تھے ہر امام کے دور میں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، شیعہ اسے نہیں کہتے کہ فقط اماموں تک ہی حکمان ہے، جو نظام وکلاء معصومین نے دیا ہے اس کو بھی مانے گا تو تب شیعہ بنے گا، ورنہ وہ شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ تب بنے گا، شیعہ تب بنے گا جب جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سسٹم دیا ہے اس سسٹم کے تحت جو 90% 11ویں آقا کے دور میں مسئلے وکلاء سے پوچھے جاتے تھے، 90% مسئلے نہیں پوچھے جاتے تھے، لوگ آنے کا دیتے تھے، جیلوں میں تھے، مسائل تھے، اس طرح ساری حدود و دیات تک کے مسائل تو امام نے جیلوں میں، اس جیل کے اندر یہ سارے کتاب و طہارت سے لے کر کتاب حدود و دیات تک سارے مسائل کیا کیے امام نے جیل کے اندر مکمل کی، اور اس کے مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا۔ وہ 4 شرطیں بنا دی مجتہدین کے سلسلے، یعنی جس طرح یہ نظام ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، نائبین کو میں نے بنائے ہیں، نائبین تو امام علیہ الصلوۃ 4 جو نائب ہیں امام کے، نواب اربع جن کو کہتے ہیں وہ امام کے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یہ وکلاء کے جو سلسلہ ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں صحیح معنوں میں وہ جو سیرت ہے معصومین علیہ السلام کی اس کے اوپر چلنا۔ ایک اور جو انسیڈنٹ ہوا میں اس کے بارے میں بھی کہہ دوں، جو مانچسٹر میں، اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمارا جو پرسیپشن رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی کے بھی، خواہ وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، ہمارا نظریہ یہی ہے جہاں پہ بھی کوئی مظلوم ہوتا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی خواہ بدرز مسلم اور نان مسلم، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کسی کو بے گناہ کو مارنا جرم ہے، کسی بے گناہ کو نہیں مار سکتے۔ کسی طرح ایک آدمی آ رہا ہے اسی طرح جو ہے وہ مار کے جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، اچھا جی مارنے والا کون ہے؟ ممکن ہے مسلمان ہو، ممکن ہے نان مسلم ہو، ڈزنٹ میٹر، ہم اس چیز کے قطعاً جو ہے نا وہ قائل نہیں ہے۔ شیعہ کا ہمیشہ مظلوم کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ ظلم کے خلاف ہم لوگ آواز بلند کرتے ہیں۔ اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ مظلوم کی جو حمایت کرنی ہے، ممکن ہے مظلوم مسلمان ہو، ممکن ہے ایک مظلوم نان مسلم ہو، ڈزنٹ میٹر۔ ظالم کیا ہے؟ ظالم کی ہمیشہ تم نے ظالم کے خلاف، ظالم سے نفرت کرنی ہے، ممکن ہے مسلمان ہو، ممکن ہے نان مسلم ہو۔ تو اس وجہ سے ہمارا یہی نظریہ ہے اور ہم اسی نظریے پہ ہیں، اور ہمیشہ تشیع نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، ہمیشہ۔ آپ ابتدا سے دیکھیں اور آج تک دیکھیں، ہم ظلم کے خلاف، جدھر بھی ظلم ہو رہا ہے ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہم میں سکون زندگی اور ہم میں محبت، پیار، الفت وہ عنایت فرمائے، اور بہترین کلام اللہ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔